بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 90/7واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے امام سدی رحمہ اللہ کے متعلق۔ امام سدی، سب سے پہلے یہ تنبیہ ضروری ہے، یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سدی نام سے دو لوگ مشہور ہیں۔ سدی نام سے دو لوگ مشہور ہیں، ایک ہیں سدی کبیر، جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، اور یہ مفسر ہیں، اور ایک دوسرے ہیں سدی جن کو سدی صغیر کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے۔ اور یہ سدی صغیر کذاب ہیں، وضاع ہیں، رافضی ہیں۔ سدی کبیر رافضی نہیں ہے، اور کذاب بھی نہیں ہے، وضاع بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرق آپ سن کر رکھ لیں۔ تو جب بھی آپ سدی دیکھیں گے تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ سدی کبیر ہے یا سدی صغیر ہیں۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سدی کبیر ہیں یا سدی صغیر؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں سدی کبیر کے متعلق کہ ان کی زندگی کی تفصیلات کیا کیا ہیں۔ ان کا مکمل نام کیا ہے؟ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ السدی الکبیر۔ السدی الکبیر یہ لقب ہے، دراصل سدی لقب ہے، اور آپ زینب بنت قیس بن مخرمہ کے غلام تھے، یعنی غلام، ان کے باپ غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا، اس طرح آپ ان کے غلاموں میں سے تھے آپ۔ اور ولا کے اعتبار سے آپ عرب کے قریش خاندان ہے، اس سے آپ کا تعلق ملتا ہے۔ ابو محمد کنیت تھی آپ کی، اور سدی جیسا کہ میں نے کہا لقب ہے۔ طبقہ ثالثہ کے ہیں، لمبی داڑھی والے تھے، داڑھی اتنی لمبی تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کا سینہ داڑھی سے ڈھنپ جاتا تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات تو ہے کہ آپ کی تربیت صحابیہ کی گھر میں ہوئی، اور آپ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر پائے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت و پرداخت ایک دینی ماحول میں ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے حجاز میں بہت کم سکونت اختیار کی، آپ وہاں سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور آئندہ چل کر کوفہ کی مسجد میں تفسیر کرنے میں مشغول ہو گئے، تفسیر میں مشغول ہو گئے، اور وہیں مسجد کے باہر چیزیں بھی بیچا کیا کرتے تھے۔ ان کے اساتذہ کی لسٹ اگر ہم اٹھائیں تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے ان کے اساتذہ میں، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ ان سے آپ نے علم حاصل کیا، اور بلکہ تفسیر میں ان سے بہت زیادہ روایتیں کرتے ہیں، گویا کہ یہ سمجھیں کہ ان کو لازم پکڑ لیے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تفسیر میں جو بھی بیان کیا ہوں وہ اگر صحیح ہے تو بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا ہے، اور اگر غلط ہے تو بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے اساتذہ کی لسٹ میں نمبر 2 پر آتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ ان سے روایت تو کیے ہیں، لیکن جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازم پکڑے تھے اس طرح ان کو لازم نہیں پکڑے تھے، البتہ ان سے روایتیں بھی ضرور کیے ہیں، بہت زیادہ روایتیں کیے ہیں۔ اسی طرح آپ اور بھی آپ کے اساتذہ میں سے آتے ہیں، ان میں سے انس بن مالک، یحییٰ بن عباد، عطا بن رباح، اکرمہ، ابو مالک، اور خود آپ کے والد عبد الرحمن بن ابو کریمہ، اسی طرح الحمدانی، یہ سب آپ سے
آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حسن ابن علی کو آپ دیکھے ہیں اس طرح جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ اب آئیے آپ کے تلامذہ، آپ چونکہ اس زمانے کے ہیں جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے ہیں، تو اس زمانے میں جو بڑے بڑے ائمہ تھے وہ لوگ جو ہے آپ سے مستفید ہوئے تھے۔ جیسے چند نام جو آتے ہیں: حسین بن واقد، سماک بن حرب، شعبہ، سفیان ثوری، زائدہ، اسرائیل، ابو عوانہ، مطلب بن زیاد، ابو بکر، عیاش، یہ تمام جو ہے آپ کے تلامذہ میں سے آتے ہیں اور آپ سے روایت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل بن ابو خلاد بھی ہیں، اسبات بن نصر بھی ہیں، اسرائیل بن یونس بھی ہیں، شریک بن عبداللہ بھی ہیں، قیس بن ربی بھی ہیں۔ یہ آپ کے تلامذہ کی ایک لسٹ ہے۔ اب آئیے آپ کے بارے میں، آپ کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سدی نے اپنے مخصوص میدان میں ایک بلند مرتبہ حاصل کیا، اور علماء کے درمیان آپ کے متعلق اچھی سوچ ہے۔ ان کے معاصرین اور ان کے بعد آنے والے علماء کی زبانی آپ ان کی تعریف سن سکتے ہیں۔ ان کی معاصرین میں شریک بن عبداللہ تھے، جو آپ کے تلامذہ میں سے بھی آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جن سے بھی ملا ہر ایک سے جو ہے نوٹ کرتا گیا، یعنی علماء سے میں جن سے بھی جو ہے ملا، ان سے علم حاصل کیا، ہر ایک سے میں جو ہے نوٹ کیا، لیکن کچھ باتیں نوٹ کیا، کچھ باتیں نوٹ نہیں کی۔ لیکن مجھے افسوس نہیں ہوا کسی پر کہ میں ان سے کوئی بھی مکمل باتیں نوٹ نہیں کیا، لیکن مجھے افسوس ان پر ہوا کہ امام سدی رحمہ اللہ سے مل کر بھی، ان سے علم حاصل کر کے بھی میں نے ان کی تمام باتوں کو کیوں نوٹ نہیں کر لیا۔ افسوس ہوا بعد میں مجھے، کیونکہ میں نے ان سے کچھ ہی باتیں نوٹ کی تھیں، اور مجھے افسوس ہوا کہ میں مکمل باتیں کیوں نوٹ نہیں کر لیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ امام سدی کے متعلق اچھا ہی سنا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، حدیث کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ایک قول جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے واسطے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سدی کے متعلق اچھا ہی سنا ہے۔ البتہ امام شعبی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو آپ کے متعلق ہے، گویا کہ ایک طرف سے سمجھے تنقید ہے وہ، کہ آپ کے سامنے، یعنی امام شعبی رحمہ اللہ کے سامنے امام سدی رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ امام سدی رحمہ اللہ علم قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے رکھتے ہیں، یعنی اچھا حصہ جو ہے رکھتے ہیں علم قرآن کا۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا بلکہ یہ کہو کہ جہالت قرآن کا جو ہے ایک بڑا حصہ رکھتے ہیں۔ اس واقعے کو، اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ تو سچ ہے کہ ہر آدمی چاہے قرآن سے علم جتنا بھی حاصل کرے، لیکن اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ جتنا وہ حاصل کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ قرآن کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ یعنی اتنا علم ہے قرآن کا، ہر آدمی کچھ جانتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے، یہ جو ہے تعلیق چڑھائے ہیں۔ اسماعیل بن ابو خالد فرماتے ہیں کہ سدی شعبی سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے ہیں۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ تھا، اور آپ بہترین علماء میں سے تھے، لیکن آپ پر ایک بات، ایک الزام یہ لگایا گیا کہ آپ شیعہ تھے، آپ شیعہ تھے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہے اپنی کتاب میں ان کا جو ترجمہ لکھتے ہیں تو وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ان پر الزام لگایا گیا، الزام یعنی ان کو متہم کیا گیا کہ یہ شیعی تھے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، شیعہ اگر کسی عالم کو کہا جاتا ہے تو پہلے کے زمانے میں جو متقدمین تھے، علماء تھے، ان کے پاس شیعہ کا مطلب الگ تھا، اور آج کل یعنی متاخرین کے پاس شیعہ کا مطلب الگ ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟
شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتے تھے. یعنی اس زمانے میں لوگ جو شیعہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کو ان کے جنگوں میں انہوں نے جو جنگ کیے ہیں اس میں صحیح وہ ثواب پر تھے یہ کہتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3، وہ لوگ جو ہے یعنی ان میں سے بعض، پورے تو نہیں، ان میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین آدمی علی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن یہ لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے اس کو تو ضرور مانتے تھے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے ایسے عقیدہ رکھنے والے جو ہم نے بیان کیا، 3 چیزیں جو بیان کی، یہ تین چیز کسی کے اندر ہے اور وہ شیعہ ہیں، اور وہ جو ہے اگر صالح ہیں، نیک ہیں، متدین ہیں، دیندار ہیں، اور ہر بات کو سچ کہتے ہیں، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ جو ہے بات سچ ہی کرتے ہیں، مجتہد ہیں، صاحب ورع ہیں، متقی ہیں، تو ایسے شیعہ کے اقوال یا ان کے جو روایتوں کو قبول کر لیتے تھے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے ان کا. غلط عقیدہ تو ہے لیکن یہ اس کی طرف داعی نہیں ہے، دوسروں کو بلاتے نہیں ہیں، وہ اپنا ایک اجتہاد ہے، وہ سمجھتے ہیں ایسا، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ متدین ہیں، کبھی جو ہے حدیث میں گڑھنے کی بات وہ کبھی نہیں کرتے اور ان سے ثابت بھی نہیں ہے، تو ایسی روایتوں کو قبول کر لیتے تھے محدثین. لیکن بعد کے جو شیعہ تھے ان کو کہا جانے لگا، بعد کے شیعہ جو ہے ضال تھے، مضل تھے اور رافضی تھے، تو ان کی روایت تو چاہے جو بھی ہوں ان کی روایت قبول کرنا نہیں ہے، یہ جو ہے متفقہ قاعدہ تھا. تو لہٰذا یہ امام سدی جو ہے اس زمانے کے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگردوں میں سے ہیں، تو متقدمین ان کے بارے میں شیعہ ہیں بولے ہیں تو یہ 3 باتیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر یہ جو شیعہ ہونے کا یہ جو الزام ہے، یہ الزام صحیح بھی نہیں لگتا. کیسے؟ آئیے دلائل سے ایک مرتبہ جو ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ اپنی تفسیر میں کوئی جو ہے ایسی بات کہے ہوں جس سے لگتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، کہیں بھی نہیں لگتا. ہاں ایک جگہ ایسا محسوس کر سکتے ہیں. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ دخان کی 3ویں آیت ہے، فما بکت علیہم السماء والارض. اس آیت کے تفسیر میں جو ہے امام سدی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو آسمان رویا تھا اور اس کا رونا اس کا سرخ ہونا ہے. یہ جو ہے تفسیر میں نقل کیا جاتا ہے. اس سے ہو سکتا ہے محسوس ہو کہ آپ شیعہ ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ ان سے جو نقل کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حکم بن ظہیر ہیں. امام سدی سے یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ حکم بن ظہیر ہے. اور حکم بن ظہیر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ثقہ لوگوں کا نام لے کر غلط باتیں، گڑھی ہوئی باتوں کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں. جیسا کہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم بن ظہیر ثقات سے موضوع روایتیں روایت کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان سے جو ہے ایسی باتیں روایت کرتے ہیں جو غلط روایتیں ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ارے یہ روایت کر رہے ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں تو وہ تو ثقہ راوی ہیں، اچھے راوی ہیں، اچھے عالم ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کیا بول کے لوگ جو ہے پریشان ہوں. اس لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، حکم بن ظہیر ثقہ سے موضوع روایتیں روایت کرتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا کیے ہیں، حکم بن ظہیر امام سدی رحمہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے واسطے سے اس قول کو بیان کیے ہیں. تو اس سے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ
امام سدی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے اور یہ غلط روایت ہے، یہ آپ کی روایت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کا شیعہ ہونا یہ غلط بات ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے سدی صغیر کو سدی کبیر سمجھ کر آپ کو بھی شیعہ کہہ دیا ہو۔ سدی صغیر ان کے بارے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ غالی ہیں، وضاع ہیں، کذاب ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کوئی جو ہے سدی صغیر کو سدی کبیر سمجھ کے ان کو بھی شیعہ کہہ دیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آئیے ان کی تفسیر کے متعلق چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی تفسیر مکمل تفسیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال کو آپ اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں ان کا قول بیان کر دیا، یعنی امام سدی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلم، میں وہ جانتا ہوں کہ ابلیس کے دل میں جو کبر ہے، جو تکبر ہے اس کے دل میں وہ جانتا ہوں، حالانکہ تم اس کو نہیں جانتے۔ وما کنتم تکتمون، وما کنتم تکتمون، یعنی تم لوگ جو ہے نہیں جانتے، یہ جو ہے مراد ہے، یہ جو ہے فرماتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں ان کی تفسیر میں اسانید کو کم پائیں گے۔ چوتھی بات، لغوی اعتبار سے بہترین معنی جو ہے بیان کرتے ہیں، جیسے یقطین کا معنی دبا بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5، تکرار بہت ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ آپ تفسیر قرآن بالقرآن کرتے ہیں۔ اور نمبر 7 تفسیر القرآن جو واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اس واقعے سے استشہاد کرتے ہوئے واقعے کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ کی تفسیر پر جو مواخذات کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے آخری مواخذہ یہی ہے کہ آپ اسرائیلی روایات کو بیان کرتے ہیں، بس یہی باتیں ہیں۔ آخری میں یہ بات ہے کہ آپ کا انتقال 127 ہجری کو ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔